آج کا دن کرگل کے عوام کے لیے ایک بہت ہی مبارک دن ہے کہ آج جو ایک مدعے کو لے کر ریجنل اسٹیٹس کے جو ہیڈ کوارٹر کے مدعے کو لے کر پچھلے ایک ہفتے سے یہاں پہ جو مظاہرے چل رہے تھے اس کی آج جو ہے ہماری جو سیاسی قیادت جو جموں میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے ریاستی گورنر کے ساتھ میٹنگ ہو گئی اور اس میں طے ہو گیا کہ اس ایکٹ میں جو ہے امینڈمنٹ کیا جائے گا ایس آر او 110 میں، جس میں ہیڈ کوارٹر جو ہے پہلے لے رکھا ہوا تھا اس کی جگہ پر اب لیہ کرگل دونوں ہیڈ کوارٹر ہوگا. دونوں جگہوں پر جو ہے ڈویژنل کمشنر اور آئی جی کے آفس بنیں گے اور روٹیشنل بیس پر دونوں جگہ چاہے آئی جی صاحب ہو اور ڈیو کام صاحب ہو دونوں بیٹھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسل کمیٹی کی جو رپورٹ ہے جس میں روہت کنسل صاحب جو پرنسپل سیکرٹری پلاننگ ہے ان کے قیادت میں ایک کمیٹی بنائی ہے سیکرٹریز کی جو یہ طے کرے گی کہ اپنا جو اس میں ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ کہاں ہوگا کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا. تو وہ بھی ہمیں اس میں آج طے ہو گیا ہے کہ جو ڈائریکٹریٹس ہوگا وہ 50% بیس پہ ہوگا. اگر 20 ڈائریکٹریٹ آئیں گے تو 10 کرگل میں 10 لیہ میں، اگر 40 آئیں گے تو 20 کرگل میں 20 لیہ میں ہوں گے. تو وہ بھی اس پہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ 50% بیس پر جو ہے اس کو روٹیشن بیس پر رکھا جائے گا، 50 بیس پر پرماننٹ اسٹیشن کیا جائے گا ڈائریکٹریٹس کو. اور اس کے جو کمیٹی جو ہے وہ 24 تاریخ تک مختلف اسٹیک ہولڈر سے مل کر سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کریں گے تاکہ جلد از جلد اس کو نافذ عمل میں لایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کرگل ایئرپورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے 200 کروڑ کا بھی اسٹیٹ پلان سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کیا ہے اور اس پر جو ہے اپریل سے جو ہے کام شروع ہو جائے گا. ان سب مدعوں کے لیے میں گورنر صاحب کا اور ان کے انتظامیہ کا اور بالخصوص جناب چیف سیکرٹری صاحب کا ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. یقیناً یہ عوام دوست فیصلہ ہے، عوام کے جذبات کے عوام کے احساسات کے مطابق جو ہے فیصلہ لیا گیا ہے. اور میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کرگل کا غیور عوام کا جنہوں نے ہمیں اس میں ساتھ دیا، بالخصوص انجمن جمعیت علماء، امام خمینی میموریل ٹرسٹ، انجمن صاحب الزمان، انجمن اہل سنت والجماعت کرگل، گردوارہ پربندھک کمیٹی کرگل، انجمن نور بخشیہ صوفیہ کرگل، اور دراس میں ہمارے جو انجمن اہل سنت ہے جس میں 2 گروپ ہے، 2 ونگ ہے، ایک اپنا دیوبندی اور بریلوی، اور اس کے ساتھ ساتھ لداخ بدھسٹ کرگل بدھسٹ ایسوسیشن اور جتنے بھی ہمارے اس میں مذہبی باقی اداروں نے ساتھ دیا، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی سیاسی کرگل کے جو زوما ہے ان سب کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اسٹیٹ میں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں جن میں جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، جناب عمر عبداللہ صاحب، محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ، جناب پروفیسر سیف الدین سوز صاحب، جناب غلام نبی مونگا صاحب کانگریس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور جناب اویناش رائے کھنہ جو بی جے پی کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب سجاد لون پیپلز کانفرنس کے جنہوں نے ہمیں اس مہم میں ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. ان سب کا بھی میں پورے کرگل کے عوام کی طرف سے، ہل ڈیولپمنٹ کرگل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بلاک ہیڈ کوارٹرز پر جن لوگوں نے اس تحریک کو جو چلانے میں آگے لے کے ان کا بھی میں مشکور ہوں. ساتھ ہی میں بالخصوص ملازموں کا کرگل جوائنٹ ایکشن امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ان پر بہت پریشر آنے کے باوجود بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس مشن کو کامیاب کیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈپٹی کمشنر کرگل شری وکاس کنڈل جی کا اور ایس پی کرگل ڈاکٹر ونود کمار صاحب دونوں کا بھی میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے فرائض بھی انجام دیے، ساتھ ساتھ ہمیں ساتھ بھی دیا. تو ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ اس مہم کو آگے لینے میں انہوں نے ہمیں مدد کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے میڈیا پرسنس ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہو، اسٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہو اور نیشنل میڈیا ہو، انہوں نے ہماری اس آواز کو جو ہے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول تک اس کی جو ایک ساخت بنائی. ان کا بھی میں مشکور ہوں، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا، پولیس کے جتنے بھی اہلکار ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروٹیسٹ کے باوجود بھی بہت ہی ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا اور ایک یقیناً ایک صبر و تحمل کا جو ایک موقع انہوں نے بھی جو کیا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور ساتھ میں ہمارے اسٹوڈنٹس چاہے وہ دلی میں ہو، جموں میں ہو، چندی گڑھ میں ہو، بمبئی میں ہو، ان سب کو میں مشکور ہوں کہ وقتاً فوقتاً انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں سپورٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کرگل کے باشندے جو اس وقت جموں میں مقیم ہیں سردیوں میں، ان سب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قوم کے تئیں ایک اظہار غیرت، اظہار یکجہتی دکھا کر بہت ہی اسٹرانگ طریقے سے سڑکوں پہ آ کر، چاہے وہ بزرگ ہو، جوان ہو، بچے ہوں، سبھی سڑکوں پہ آ کر جو ہے خواتین ہو، انہوں نے اس ایشو کو جو ہے سپورٹ کر کے سڑکوں پہ آ کر اس کی یکجہتی کا برملا اظہار کیا.
اور ساتھ میں جو ملک سے باہر ہمارے طلباء ہیں، مشہد میں ہیں، قوم میں ہے، یا عراق میں اپنے نجف میں ہے، ان سب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے فیس بک پوسٹ کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا۔ یقیناً یہ ایک عوامی تحریک تھی اور سب کا اس میں تعاون تھا، اور جب تک سارے اسٹیک ہولڈر اس میں مل کے نہیں لڑتے تو شاید آج اس مقام تک پہنچنا مشکل تھا۔ تو آج سب نے دکھا دیا کہ اتحاد میں طاقت ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کوئی بھی قومی مسئلہ ہے، ہم سب کو یکجٹ ہو کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یکجٹ ہو کر اس پہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً ہم آئندہ بھی اپنے جتنے بھی گول ہیں ان سب کو ہمیں پیش مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو جموں میں ہماری قیادت ہے مختلف پارٹیوں کے، جس میں ہمارے چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسل ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل فیروز خان صاحب ہیں، چیئرمین جے اینڈ کے لیجسلیٹو کونسل حاجی عنایت صاحب ہیں، کانگریس کے سینئر لیڈر جناب اصغر کربلائی صاحب ہیں، نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر جناب قمر علی آخوند صاحب، ہمارے فارمر ایم پی غلام حسن خان صاحب، فارمر چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسل اور پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس حاجی حنیفہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے باقی جو ہمارے فارمر جو سی سی صاحب ہیں، ہمارے کاچو احمد علی خان صاحب، ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور کونسل کی طرف سے، ڈیولپمنٹ کونسل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے اپنی پریورٹیز پہ، اپنی کام پہ پریورٹی دے کر اس مسئلے کو جو ہے اہم سمجھ کر اسٹیٹ گورنمنٹ تک پہنچائی، ان کے ساتھ گفت و شنید کی، ان کو کنونس کیا، اور آج اس فیصلہ لینے میں ہمیں کامیاب ہوئے۔ یقیناً یہ کرگل عوام کی جیت ہے، کرگل پورے قوم کی جیت ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب بھی کرگل کی اتحاد کی باری آتی ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی عناصر بیچ میں نکل کر ایسے اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مادھیم سے کہ پہلے تاریخ کو پڑھیں، حقیقتوں کو دیکھیں، حقیقتوں کو جانیں، اور اس کے بعد آ کے کمنٹ کریں۔ نہیں تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری جو اسٹیٹمنٹس آ رہا ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میرا تعلیمی معیار جو کتنا اوپر ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے کرگل کے جوائنٹ الیکٹرن کمیٹی جو بنائے تھے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھا کر جو ہے احتجاج کیا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک مبارک والی بات ہے۔ اور باسط سیکرٹری امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں اپنے تمام ملازمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ڈویژنل اسٹیٹس کا بننا جو ہے یہ ملازمین کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس میں ڈویژنل کیڈرز کے پوسٹ وغیرہ آئیں گے، اور اس کا سیدھا فائدہ جو ہے پبلک کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ، ہمارے کرگل کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ، یا لداخ ریجن کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ملازموں کو ترقی سے نوازا جائے گا، ملازموں کے پروموشنز ہوں گے، اور اس میں بہت سارے پوسٹس جو ہے آئیں گے جو ملازموں کے لیے ایک مبارکبادی کی بات ہے، اور اس کا سیدھا فائدہ جو ہے پبلک کے ساتھ ساتھ جو ہے ملازموں کو ملنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت مبارک کی بات ہے۔ حالانکہ مبارکبادی سے پہلے ملازم بہت مایوس تھے کہ یہ جو ڈویژنل کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لیہ میں رکھا گیا ہے، جس کے لیے ملازم تشویش میں مبتلا تھے کہ کیونکہ پہلے بھی ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کہ کچھ بڑے آفیسز جیسے چیف انجینئر آفیسز، سی آفیسز جو ہے کرگل کے بجائے لیہ میں ہیڈ کوارٹر کیے گئے تھے، تو جس کا خمیازہ جو ہے الٹیمیٹلی ہمارے یہاں کے ملازموں کو بھگتنا پڑتا تھا۔ اب جب روٹیشنل بیسس پہ ہو گیا اور ڈائریکٹوریٹ آفیسز جو ہے وہ 50-50 بیسس پہ جب تقسیم ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ میں تمام ملازمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس چیز کے لیے فائٹ کیا ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً قوم کو ایک کر کے جو ہے ہمیں اس فائدے سے نوازا۔ ہمارا اس وقت جو ہے سب سے لیڈنگ ہمارا جو سب جو ملازم جو ہے وہ آرڈیننس کے تحت جو ہے کونسل کے انڈر آتے ہیں، اور کونسل نے جب ماس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا اعلان کر دیا اور ان رائٹنگ میں پریس ریلیز وغیرہ دے کر اس چیز کا اعلان ہوا، تو الٹیمیٹلی ملازموں کا بھی یہی احتجاج مانا جاتا تھا، اور ملازم جو ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹرائک مانا جانے لگا، کیونکہ سول ڈس اوبیڈینس کے تحت جو ہے کونسل نے ریزولوشن پاس کیا تھا۔ تو یہ ہماری ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے سربراہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا جس کو سول ڈس اوبیڈینس کا نام دیا گیا۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کا نتیجہ آج ہمیں کچھ ہی دنوں میں ہمیں مل گیا، یہ ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پورے انجمن صاحب زمان کی کمیٹی کی طرف سے، سرپرست اعلیٰ چیئرمین ان کی طرف سے پورے کرگل کے قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
جن کی اتحاد کی وجہ سے آج کرگل کو جو ہے ایک سنہری موقع ملا ہے، ایک اچھا خاصا رزلٹ ملا ہے، جو کہ اتفاق میں برکت ہے۔ ہر وقت یہ اتفاق جو ہے انجمن ہر وقت ہر پل اتفاق کے ساتھ ہے اور ساتھ رہا بھی۔ اگر آپ انجمن کا ہسٹری دیکھیں گے، کبھی انجمن نے کرگل کے اتحاد کے ساتھ جو ہے غداری نہیں کی ہے، لہٰذا ایک رزلٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم ایز اے انجمنی ریپرزنٹیٹیو ہم ہر وقت آپ کی وسادت سے یہی کہیں گے، جب بھی کرگل کے قوم کے لیے انجمن کا قربانی دینا پڑے، ہم انجمن صاحب زمان آپ کے لیے تیار ہے، چاہے گاؤں لیول پہ ہو، چاہے بلاک لیول پہ ہو، چاہے تحصیل لیول پہ ہو۔ ہم نے اسٹیشن کر کے دیکھا ہے، آپ لوگوں کو بھی ملا ہے یعنی میڈیا حضرات کا، لیکن میں اس میں جو زیادہ سے زیادہ کریڈٹ جو ہے انجمن صاحب زمان کی طرف سے یہی کہوں گا، ہمارے کرگل کے جو میڈیا پرسن ہیں، آپ حضرات ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہے۔ آپ لوگوں کی پرچار کی وجہ سے آج کرگل کو یہی تحفہ ملا ہے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ گورنر کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کرگل کے قوم کی اس فریاد کو سن کے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے گورنر صاحب نے، اور پورا ہمارے جہاں بھی ہمارے کرگل کے جوان رہا ہے، سول آرگنائزیشن سے، چاہے ایران میں ہے، چاہے عراق میں ہے، چاہے مذہب ہے، چاہے مطلب ہندوستان کے جس کونے میں بھی ہے، اسٹوڈنٹ حضرات ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا وقت ضائع کر کے، خاص کر کرگل کے جو قوم ہے مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں یہ کام کرنے کے لیے دن رات تیار رہے، ان کے لیے مبارکبادی ہے۔ اور میں پھر سے ایک بار انجمن صاحب زمان کی طرف سے آپ حضراتوں پر کرگل کے قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پریشرائز بہت تھا ہمارے اوپر، کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے اقتدار میں ہے، مرکز میں ریاست میں تو کچھ مہینے پہلے ہی ڈیزالو ہو گئے۔ تو سب سے پہلے ہمارا مشن ہے، ہمارا ملت، ہماری قوم، ہمارا خطہ اور ہمارے ضلع، ان چیزوں کو لے کر ہم نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے ملت کے لیے، کیونکہ اس میں ہمارا حق تھا، اس میں ہماری قوم کی جو حقوق پائمال ہونے جا رہا تھا، اس کو لے کر ہم نے پارٹی کو بالائے طاق رکھ کے عوام کے ساتھ اس تحریک میں شرکت ہوا، جس کا آج ہمیں بہت بڑا انعام ملا، ہمارے حقوق ہمیں ملا، جس کو ہم پوری کارگل عوام کو، اور خاص کر آپ میڈیا والے جو آپ اپنی وسادت سے دنیا تک جو ہمارا آواز پہنچا رہے ہیں، آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ کل جو کشمیر کی پلوامہ میں ایک کائرانہ واقعہ دہشت گردوں کی طرف سے ہوا، جس کا ہم سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 45 سے بھی زیادہ ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ آج اس غم میں پوری کارگل کی قوم ہے، اور ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی یونٹ کارگل بھی ان کے ساتھ اس غم میں شریک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے روح کے پیس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ میرا نام سلیم سمفل ہے، میں بدھ اسٹیشن کرگل کے ایک نمائندے کے طور پر آپ کو سامنے ہوں۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہمیں سب سے ضروری جو ہمیں جو 6 مہینہ سرینگر اور کارگل لداخ ریجن میں جو کٹ اپ رہتا ہے، اس رجوبال کی طرح وجہ سے رہتا ہے۔ تو ہمیں پچھلے سال ایسا سنا تھا کہ کسی کنٹریکٹر کو کانٹریکٹ ملا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پیسہ کھا کر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو ہمیں سب سے ضروری ہے کہ ایسے چیزوں کو، جس طرح آج یہ اناؤنس ہوا ہے کہ ہوائی جہاز یہ گراؤنڈ کے لیے 200 کروڑ روپے مختص کیا ہے، تو اگر وہ بھی بنے تو تب تک ہمارا یہ زلزلہ کا ٹینڈر بھی بنے، اور ہوائی جہاز بھی آنے جانے والوں کے لیے دقت نہ پڑے، خاص کر بیمار لوگوں کے لیے، جو پریگننسی کسی چیز بیمار آدمی یا کوئی بچے پیدا ہونے والے لڑکیوں کو ایمرجنسی ہوتا ہے تو ہمیں یہاں سے لے جانا پڑتا ہے، پھر لے میں کوئی 200-250 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، کبھی برف زیادہ برفباری کی وجہ سے راستہ بھی ٹھیک طرح چل نہیں پاتے ہیں۔ تو اس سب وجوہات کے لیے گورنمنٹ کو اچھی طرح دیکھنا بھی چاہیے، اور بالخصوص ہمارا کرگل کے جتنے بھی لیڈر صاحبان ہیں ان کو ایک دوسرے کے پیچھے نہ آ کر یہ سب عوام کے مفاد کے لیے کام اچھی طرح کرنا چاہیے، جس طرح آج کیا ہے۔ سب سے پہلے میں کالج سری نگر کے امنتی چور میں بھی JCRP والے کیمپ پر جو کارروائی پر جو فدائین حملہ ہوا اس کا مذمت کرتا ہوں، اور جو اس واردات میں جو ہمارے CRP کے جوان جو شہید ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کے جو فیملیز ہیں میں ہم یہاں کے جو کرگل کے سب عوام ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات جو سب سے بڑی خوشخبری ہمارے کو آج ملی، کوئی 1 ہفتے تک تو ہمارے یہاں کرگل میں جو کہ تحریک چل رہا تھا لداخ کا ڈویژن کا، اور آج
जो हमको ये खबर मिली मैं तहे दिल से अपने प्रबंधन कमेटी के प्रेसिडेंट होने के नाते सिख कम्युनिटी के नाते इसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि आपको ये जानकारी होगी कि करगिल ही था जिन्होंने लद्दाख को डिवीज़न के तौर पर सबसे पहले इसके लिए कहा था। ले वालों ने तो यूटी के लिए कहा था, लेकिन करगिल वाला ही ऐसे थे जिन्होंने इस डिवीज़न का प्रपोज किया था। और जब इसका ये जो रोटेशन जो था 6 मंथली विंटर में ले के लिए और 6 मंथली रोटेशनली समर के लिए करगिल के जो था हेडक्वार्टर जो रखा गया था, ये सब ना होने के बाद करगिल के लोगों को इस तहरीक में आगे आना पड़ा। और आज इस मुहिम में जब हमारे करगिल के लोगों ने ये कामयाबी हासिल कर ली, मैं यहाँ के तंजीम के दोनों तंजीम जो यहाँ के जो थे और हर मज़हब के लोग जो ने मिलकर इस तंजीम को आगे बढ़ाया, हर जो पार्टीज़ जो थे हर पार्टी यहाँ पर आज इकट्ठे हुए, इसने हमारे को दलील दिखा दी कि करगिल के लोग एकजुट हो सकते हैं और अपना जो हक है उन्हें लेने में कामयाब हो सकते हैं, और ये करके दिखा दिया। मैं एक बार फिर गवर्नर साहब जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो करगिल से जो ये मुहिम जो थी, जो हमारे जो ये डिवीज़न का जो प्रपोजल जो था उसे एक्सेप्ट किया। तो जो लेखा दूसरी बात हमने जो सुनी, जो एयरपोर्ट का 200 करोड़ रुपये उन्होंने दिया है, ये भी एक खुशखबरी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एयरपोर्ट भी हमारे आ जाएंगे जहाँ पर उतरेंगे। ये हमारा बड़ा सारा जो एयरपोर्ट का जो मसला था और दूसरा इसका टनल का जो मसला था, ये भी आने वाले वक्त में पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे और करगिल के आवाम को हर आगे पीछे उनके जो उनके ख्यालात उनके जो विचार है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। साहब, मैं सबसे पहले करगिल डिस्ट्रिक्ट के तमाम आवाम, ख़ासकर हमारे जवानों को मैं अपने तरफ से और करगिल टाउन के तमाम लोगों की तरफ से डिविजनल स्टेटस का जो मसला पेश हुआ था, जिसमें हेडक्वार्टर का मसले की वजह से करगिल डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक हफ्ते से हड़ताल चल रहा था, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा हेडक्वार्टर का जो मसला है, आज जो हमारा वहाँ पे कमेटी जो है गवर्नर साहब से मिल के उनके साथ एक सुबह मीटिंग था 10 बजे, उसमें गवर्नर साहब ने हमें जो हेडक्वार्टर का मसला है वो था, उस मसले को उन्होंने हल कर दिया। इसके लिए मैं करगिल के तमाम आवाम को अपने तरफ से और करगिल डिस्ट्रिक्ट के ख़ासकर हमारे करगिल टाउन के तमाम आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पूरे अपने ज़िले के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ में आज एक दुख की घड़ी भी है कि कल पुलवामा में जो हमारे फ़ौज के अहलकारों पे कायराना हमला किया, जिसका पूरी अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। दुनिया की कोई भी इंसान नहीं होगा कि ऐसी कायराना हरकत पे इजहार दुख न करे। आज के इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में पूरे उन 40-45 से भी ज़्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। उनके अफराद खाना को हम तज़लियत पेश करते हैं और पूरे वज़ीर आज़म हिंद और सदर जमहूरिया, रियासती गवर्नर साहब और हमारे पूरे हिंद के अवाम को तज़लियत पेश करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारा ख़त्ते लद्दाख में जो डिविज़नल स्टेटस यानी कि हमारी सूबाई दर्जा दिए जाने पे जो कारगिल के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसको लेकर पूरे आवाम के हक़ में ये जो हमारे हक़ का जो बुनियादी मसाइल था, जिसको लेकर हमें पार्टी को भी आवाम के इस हुकूक़ के लिए पार्टी को भी त्यागना पड़ा। लिहाजा हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशराइज थे, सेंटर से भी, स्टेट से भी। तो हमने हमारा जो एक्चुअल फैक्ट्स थे वो हमारे हाई कमांड तक पहुंचाया, तो उन्होंने भी समझा वाकई में ये एक ऐसा एक हुकूक कारगिल अवाम के साथ इनका हुकूक पैमाल होने जा रहा है। इसको हम
तरजीह बुनियाद पर इस पे गौर व फिक्र करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे रीजनल लीडरान है सरिंग दोरजे साहब और उसके अलावा जो लेके अदर पार्टीज कांग्रेस के भी लीडरान थे, उन सब ने भी सहमति जताई कि हमारे ख़त्े का जो हुकूक है, जो इनका बुनियादी मसाइल से, ये सारा सर हमारा कल्चर उठना बैठना सारा एक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जोग्राफिकल हिस्ट्री से भी, पॉपुलेशन बेस से भी सारा एक है। तो ये एक हुकूक दोनों को सेम मिलना चाहिए। इस पे किसी का खासकर किसी का के लिए भी कोई इसमें अपोज करने का कोई इशू नहीं था। लिहाजा आज हमारे पूरी कौम ने, पूरी ज़िला कारगिल के पूरी अवाम ने, यानी कि जिसमें हमारे मजहबी इदारे इस्लामिया स्कूल, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात, अंजुमन सूफ़ी नूर बख्श, उसके अलावा सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन साहिब ज़मान, उसके अलावा हर फर्द मैं कहूँगा ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इस तहरीक में, इस हमारे करगिल के हुकूक को हासिल करने में कोई भी पीछे रहा। लिहाजा साथ ही साथ हम मरकज़ी सरकार, जिसमें हमारे ऑनरेबल नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अविनाश राय खन्ना जी, जिन्होंने हमारे इस हुकूक के लिए इसमें हमें स्टेटमेंट दिया, उसके अलावा तमाम पार्टियों ने भी कोई भी पीछे न रहे। इस हमारे कारगिल के हुकूक को दिलाने के लिए हर किसी ने सपोर्ट किया। तो हमारी तरफ से, ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी यूनिट कारगिल की तरफ से, पूरी खत्े के अवाम, ज़िला कारगिल के और तमाम पार्टीज़ जिन्होंने हमारे इस हक़ को दिलाने में हमारी सपोर्ट की, मैं हर एक को दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सबसे पहले कल जो अवंतीपोरा में दिलसोज सानियाफ हुआ, उस सानियाफ पर उनके जितने भी CRPF के जवान शहीद हुए, मैं उनके घर वालों को दिल की अमीर गहराइयों से ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ। जिस किसी ने भी ये हरकत किया है, ये जाहिलाना हरकत है। इस किस्म की हरकत की हम मजम्मत करते हैं। इसके बाद मैं आपके मीडिया के माध्यम से करगिल के कौम को डिविजनल स्टेटस की बराबरी हुकूक मिलने पर मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ, जिसमें करगिल के हर फर्द की कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ एक तंजीम का ही नहीं, ये करगिल के कौम की कंट्रीब्यूशन था। करगिल के कौम ने इस तहरीक को चलाने में, इस तहरीक को पाए तकमील तक पहुँचाने में अपनी मसरूफियात को छोड़कर दिन रात कोशिश किया है और इत्तेहाद से काम किया है। इत्तेहाद में बहुत बड़ी ताकत है। इत्तेहाद की हमेशा जीत होती है और आज का जीत करगिल के कौम की जीत है। आज की जीत यूटी के ख़िलाफ़ जीत है। हमने करगिल के कौम ने आज दिखा दिया कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को तक़सीम करने के ख़िलाफ़ है। इसीलिए मैं करगिल के कौम को, करगिल के तमाम लीडरशिप को, करगिल के तमाम सियासी, समाजी और मसीह इदारों को, उनके हेड्स को शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और इस इत्तेहाद को आगे भी बरकरार रखने की इल्तिजा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने करगिल वालों को समझा, करगिल वालों के कौम को समझा और अपना हक़ देने में उन्होंने हमारी मदद की। और साथ ही साथ जो कल एक अफसोसनाक जो वाक़या हमारे पूरे देश में पेश आया पुलवामा के सूरत में, जहाँ पे हमारे 42 CRPF के जवान शहीद हुए। हम पूरे देश गम के माहौल में पूरे देश के साथ हैं और अपना जो कंडोलेंस हम उनके घर वालों के साथ हैं। हम इस मुश्किल की घड़ी में घर वालों के साथ है। जैसे हिस्ट्री रिपीट सेल्फ, आपको बखूबी पता होगा कि 99 के वार में भी करगिल वालों का यही नारा था, वी आर विद आवर सोल्जर। और स्टिल आज के इस दिन भी हम ये मैसेज पूरे ऑल इंडिया में फैलाना चाहते हैं करगिल वालों की तरफ से कि वी आर ऑलवेज विद आवर सोल्जर। थैंक यू। रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं कारगिल के अवाम को इस बात का मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और कमेटी की ओर से कि आज 10-12 दिन जो हमने स्ट्रगल की है उसका हमें फल मिला। आज वैसे लोगों का मूड बना था कल के प्रोग्राम के हिसाब से कि आज अगर ये तहरीर
ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنا حقوق ملا تو ہم بڑے پیمانے پہ جشن منانے کے موڈ میں تھے، مگر افسوس کل کے ثانیہ کو لے کے جو CRPF کے ابھی میں نیوز پہ دیکھ رہا تھا کہ 49 لوگوں کی شہادت جو ہے کل بم بلاسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے کشمیر کے اندر، تو اس کا کافی ہمیں دکھ رہا۔ اسی کارن ہماری پوری ٹیم نے جو ہماری جو ایک کمیٹی بنی تھی، سب نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آج جو ہے خوشی نہیں منا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ڈیوجنل اسٹیٹس کا جو حقوق ہم نے جس کے لیے ہم نے یہ تحریک چلائی تھی، اگر یہ ہمیں کافی دیر بعد بھی مل جاتا تو ہم حب الوطنی کبھی اپنے دل سے کم نہیں کرتے۔ ہم تب بھی ہندوستانی تھے، آج بھی ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کے فرداً فرد کے لیے، چاہے وہ فوج سے تعلق رکھتا ہو، چاہے عام سول ہو، غلط لوگوں کے ہاتھوں اگر ہمارے لوگوں کی قربانی کا کوئی بھی اگر نیوز ہمارے کان پہ پڑتا ہے، ہم برابر کے شریک ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں گورنر یا مرکزی سرکار کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کرگل کے عوام کے حقیقی مسئلوں پر غور خوض کر کے اس بات کو تسلیم کی ہے کہ لداخ کے اندر 2 ڈسٹرکٹ ہے، ایک کرگل ایک لیہ، جس کی برابر کا حقوق کرگل بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کرگل کے عوام کی طرف سے بھی ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آئندہ میں خطہ لداخ کے عوام کو اپنی جانب سے یہ میسج دینا چاہوں گا، خطہ لداخ کے نام سے جو بھی ڈیولپمنٹ فنڈ اگر آگے مرکز کی جانب سے اگر لداخ کو آتی ہے تو 2 بھائیوں میں جس طرح سے محبت ہوتی ہے، لیہ اور کرگل کو وہاں کے سیاستدان کو یہاں کے سیاستدان کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے غور خوض کر کے اس چیز کو آپس میں بانٹ لینی چاہیے تاکہ اس طرح کے مسئلے نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز میں اور کہوں گا، آج ان لوگوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے جنہوں نے لیہ اور کرگل کے بیچ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک فتنہ پیدا کرنا چاہا، آپس میں بھائی چارگی کو زخم پہنچانا چاہا، ان کے لیے ایک بہت بڑا جوتا جو ہے آج اس جیت کے بعد ملی ہے۔ انہیں احساس ہونا چاہیے آئندہ دنوں میں کہ ان کے بھڑکانے سے، چاہے وہ ہمارے ضلع سے ہو چاہے لیہ کے ضلع سے ہو، ہم سیاسی لیڈر مذہبی لیڈران جو ہے ان کے بھڑکاؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔